अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व बात में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हर शर, हर फितने, हर बीमारी और हर आजमाइश से बचा कर रखे। दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए। अपने वालिदैन का, अपने उस्तादों का फरमाबरदार बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए आपको सदका जारिया बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसा ईमान नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, पिछली दफ़ा हमने हज़रत शुएब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जाना था। वो अरब के रहने वाले थे, गवर्नर के बेटे थे। 5 साल के थे कि रूमी लश्करों ने उन्हें कैद करके बेच दिया था। एक महल में वो बहैसियत गुलाम पले बड़े और जवान हो गए। इसी दौरान बच्चों, उन्होंने एक निसरानी यानी ईसाई नजूमी से सुना कि बहुत जल्द मक्का में एक रसूल आने वाला है जो नबूवत का दावा करेगा, कहेगा मैं नबी हूं। बच्चों, ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और ये वही रसूल थे जिनका जिक्र उनकी किताब अंजील में भी था। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का जाने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए बेचैन हो गए। बिल आखिर वो एक दिन भागने में कामयाब हो गए, कैद में थे ना, और मक्का पहुंच गए। यहाँ आकर उन्होंने तिजारत शुरू कर दी। बहुत ही ज़हीन थे, बहुत जल्द बहुत ज़्यादा मालदार भी हो गए। इसी दौरान उन्हें खुशखबरी मिली कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया है। बड़े खुश हुए, फौरन मिलने के लिए बेचैन हो गए। तो सबने कहा कि देखो, तुम ना तो यहाँ के अरब के रहने वाले हो, ना तुम्हारा कोई ख़ानदान है, ना ही कोई तुम्हें इन कुरैश मक्का के मुज़ालिम से बचा सकता है। लिहाजा बहुत बच बच कर जाना, कहीं कुरैश मक्का को ना पता चल जाए कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो। उन्हें लगेगा तुम ईमान ले आए हो और हो सकता है तुम ले भी आओ। बच्चों, हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश मक्का से नजरें चुराते हुए यानी बचते बचाते हुए रात के वक्त तारों की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए दारे अरकम की तरफ चल पड़े। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु दारे अरकम पहुंचे तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले से दरवाजे पर खड़े थे। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु घबरा गए कि ये क्या हुआ, इन्होंने तो मुझे देख लिया। लेकिन पूछने पर हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया कि उनका क्या इरादा है, क्योंकि उनका भी वही इरादा था जो हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु का इरादा था, यानी दोनों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते थे। अपने कानों से उनकी दावत को, यानी कि तौहीद की जो दावत थी, उस पैगाम को सुनना चाहते थे और बहुत शौक था, बहुत तड़प थी इन दोनों को कि किसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाए। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब उन्हें पता चला कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु का भी वही इरादा है जो इनका है, तो उन्होंने कहा, वाह भई, आइए हम दोनों अल्लाह का नाम लेकर अंदर जाते हैं। दोनों अंदर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना तो इन दोनों के जो सीने हैं ना, वो ईमान के नूर से भर गए। दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, यानी कलमा पढ़कर ईमान ले आए और रात की तारीकी में छुपते छुपाते दोनों अपने सीनों में ईमान की जो रोशनी है उससे सीनों को रोशन करते हुए वापस पलटे। बस एक वक्त आया कि कुरैश मक्का को हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ایمان لانے کا پتہ چل گیا۔ بچوں اب تو قریش مکہ نے ان سب پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ وہ انہیں تپتی ریت پر گھسیٹتے تھے، بھاری سا پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیتے تھے، پھر چٹائی میں ان کو گول گول لپیٹ کے نا دھوئیں کی دھونی بھی دیتے تھے اور کوڑے بھی مارتے تھے، بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن بچوں مسلمان بڑے ہی صبر و تحمل سے سب برداشت کرتے رہے۔ ان صحابہ کرام نے بھی بہت زیادہ ظلم سہے لیکن اف تک نہیں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے کا حکم دیا تو قریش نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو جانے سے روک دیا اور ان کے پیچھے جاسوس لگا دیے، کیونکہ وہ بہت مالدار تھے نا، اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کا تجارت کا سامان سونا چاندی مکہ سے مدینہ چلا جائے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کر لی تو انہوں نے جاتے ہوئے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اب تم بھی آ جانا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تو موقع کی تلاش میں رہنے لگے، لیکن کیا کرتے، جاسوس ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے تھے، ان پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو ایک ترکیب سوجی۔ بچوں ترکیب یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بار بار رفع حاجت کے بہانے، جیسے باتھ روم میں جانے کے بہانے گھر سے نکلنے لگے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے اندر تو باتھ روم نہیں ہوتے تھے نا، باہر جانا پڑتا تھا میدانوں میں۔ جب وہ بار بار جانے لگے تو جاسوسوں نے کہا، بڑے خوش بھی ہوئے، کہنے لگے مبارک ہو، حضرت صہیب کو تو ہمارے بتوں کی اور ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ لات اور عزا نے صہیب کے پیٹ میں شدید درد پیدا کر دیا ہے، بار بار یہ تو جا رہے ہیں بیت الخلا۔ جاسوس بڑے خوش ہوئے اور جا کر سو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مدینہ کی طرف رخ کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ جاسوسوں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تو غائب ہے، لہٰذا انہوں نے تلاش شروع کر دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب جاسوسوں کے قدموں کی آواز سنی تو وہ ایک ٹیلے پر یعنی چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گئے اور ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھا لیا اور کہنے لگے، اے قریش، میں تم سے زیادہ بہتر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا۔ میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں تمہارے اتنے ہی لوگ میں ہلاک کر دوں گا۔ میں اس وقت تک تم لوگوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ بچوں ایک شخص بولا، لات اور عزا کی قسم، ہم تمہیں کبھی نہ جانے دیں گے، کیونکہ جب تم مکہ آئے تھے تو تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، غریب تھے، مفلس تھے، تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند بن گئے ہو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مال ہم تم کو لے جانے دیں؟ کماؤ مکہ میں اور لے کر جاؤ مدینہ، یہ تو نہیں ہوگا۔ بچوں یہ سنتے ہی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میں اپنا سارا مال و متاع، سونا چاندی سب کچھ تمہیں دے دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، یعنی مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر اپنا یہ سارا مال ہمیں دے دو گے تو ہم تمہیں جانے دیں گے، بالکل نہیں روکیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ، میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، جا کر نکال لو۔ یہ سن کر ان میں سے کچھ لوگ گئے اور سارا خزانہ لے کر واپس آ گئے اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو پھر انہوں نے مدینہ جانے دیا۔
بچوں، حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کو بال و دولت کے ضائع ہونے کا کوئی غم نہیں تھا۔ مدینہ پہنچ کر وہ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو یحییٰ، یہ ان کی کنیت تھی، سودا نفع بخش رہا، یعنی تمہاری تجارت جو ہے وہ فائدہ مند رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی کہ ابو یحییٰ، سودا نفع بخش رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بار بار یہ فکرہ سن کر حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ تو خوشی سے چمکنے ہی لگ گیا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، باخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، یقیناً یہ خبر کہ میں اپنا سارا مال و متاع، اپنی پونجی دے کر آیا ہوں، یہ خبر ضرور آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے دی ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا۔ بچوں، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاءِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں ہی میں سے کوئی انسان ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے، یعنی اپنا تن من دھن سب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دیتا ہے، اور ایسے ہی شخص پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت شعیب رومی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ اچھے انجام کی خوشخبری تھی، بہت زیادہ وہ خوش ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی بالکل حضرت شعیب رومی رضی اللہ عنہ کی طرح خوش ہو جائیں، اور ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی خدمت کے لیے چن لے، آمین اللہم آمین۔ بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔